قرآن بے سے شروع ہوتا ہے، سین پہ ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بے سے، والناس سین پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، بڑی دیر بعد میں آیا تو 12-13 گھنٹے میں گڈی بہ کے تھوڑی واسطے آیا، نوکری کرنا آیا تو میں نے احساس نہ ہوئے کہ میں کتنے آ گیا۔ مہربانی ضرور کرنی ہے، بے سے سین تک سارے قرآن کی آپ تلاوت کریں۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں حکم دیا کہ مجھے تم امام کہو، معصوم کہو، حجت کہو، نبی کہو، رسول کہو۔ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، نہ بھی بولو تو میں راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نسل آدم جب بھی تمہارا میرے ساتھ بولنے کو جی چاہے، یا مجھے ولی کہو یا مجھے علی کہو۔ جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ آج کی رات خیرات لے رہا ہے، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے ہاتھ اچھے حلالیاں دے حیدری۔ یہ میرا بھائی سائنس ہے کلندر سلام کر رہا ہوں، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں، میں جناب کو واہ واہ کر رہا ہوں۔ یا مجھے ولی کہو، مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، شرک قلب وسائریت فتوے یہ وہ پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، پھر آپ کے عقیدے کی وکالت کرتے ہیں۔ بس یہی شاباشی آپ سے لینی ہوتی ہے، باقی میں آپ کو خود دعا دے رہا ہوں۔ ولایت بندے کا منصب ہی نہیں ہے۔ میرا مولا مدد کری میں گل اوکھی شروع کر کھلوتا ہے، ایڈی بھی اوکھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی خریدار نکل آئے گا۔ ویسے آپ سارے توجہ فرما رہے ہیں، جو پہلا ولی ہے نا وہ اللہ ہے۔ آیت یہی نہیں ہے انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ ہے، دوسرے ولی رسول ہے، بچہ بھی بول پڑے گا، تیسرا ولی ہے انگوٹھی والا۔ گروٹ ہے میرے سامنے، خوشاب ہے میرے سامنے، سرگودہ ہے میرے سامنے، لاہور تک دے چہرے میرے سامنے نے، سادات عظام دے بڑے بڑے مریدین تشریف فرمانے جہاں پر، میں سب کو سلام کر رہا ہوں۔ پہلا ولی اللہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، پہلا ولی، تھوڑا تھوڑا بولتے رہو، چپ نہ کیا کرو۔ ہاں یہ آپ سننے کا سٹائل چینج کریں جی، مہربانی کریں، ناراض بھی نہیں ہونا، تھوڑا تھوڑا داد نہ دو، کھلو بیٹھے، منہ نہ بڑا بہو۔ پہلا ولی اللہ ہے۔ جو پہلا ولی ہے نا وہ نظر نہیں آتا۔ کتنی مشکل بات پہ بولے ہو، کتنا احسان کیا آپ نے میرے اوپر۔ پہلا ولی ہمیں نظر نہیں آتا۔ میں نے بھی ایک تنہائی کی حالت میں ہاتھ باندھ کر، چونکہ معصوم کا فرمان ہے جب تم اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، بستر پہ جب لیٹو ہمارے اللہ کے ساتھ اور ہم 14 کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کیا کرو۔ سرگوشی کہتے ہیں جیسے کان میں بندہ نہیں بات کرتا، سرگوشی میں باتیں کیا کرو، پھر ہم تمہاری باتوں کا کسی نہ کسی حوالے سے جواب ضرور دیں گے۔ میں نے بھی اللہ سے ہاتھ باندھ کر ایک سوال کیا، سوال بھی سمجھ میں آگے تو لطف ہی لطف ہے، جسے غدیر یاد ہے۔ میں نے کہا پروردگار تو ہے اللہ، علی ہے بندہ، تو صرف طاقتور نہیں، تو طاقت کا خالق ہے۔ اللہ کہتے ہیں پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا پروردگار سوال جائیے کہ تو نے منوایا ہے علی کو، علی نے منوایا ہے تجھے، تو ہے بھی اللہ، تیرا کام بھی آسان ہے، علی کا کام مشکل ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ اب جو بندے بول سکتے ہو۔ میں نے کہا پروردگار تو نے اسے منوایا ہے جو نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ بولیں آپ کا احسان ہو گیا، جرا ہاتھ نہیں چاہ سکیا میرے ہاتھ ساتھ ساتھ سمجھ رہے۔ تو نے علی کو منوایا ہے تو علی کا تو ظاہری بدن ہے نا، علی ہمیں نظر آتا ہے، جو چیز نظر آ جائے اسے ماننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ علی نے منوایا ہے تجھے، تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں پھر سوال کیا ہے؟ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، 5 بندے چاہیے، ہزاروں کا اجتماع ہے، میں آپ کے علاقے گنوانا بھی شروع کروں تو 40-50 منٹس لگ جائیں گے مجھے آپ کے علاقے گنواتے ہوئے کہ کدھر کدھر کے عزادار، ماتمی، حلالی، موالی جن کے چہروں پر ولا پر رخسار پر ولا کی بہار نظر آ رہی ہے، وہ حلالی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار
تو نے علی کو منوایا، علی نے تجھے منوایا۔ ذرا مجھے اپنے مولا علی کی محنت زیادہ نظر آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تجھے علی نے منوایا، تجھے سارے مان رہے ہیں۔ ہاتھ تلے نہیں کرنے، ہاتھ اتھے رکھنا تو پھر نوکر دی گل سننی ہے۔ اسے جملے تو پوری قیمت مل گئی تو یا علی مدد، ورنہ میں جا رہا ہوں، مجھے آ گیا، میں سے سید راضی ہو گئے۔ تجھے سارے مان، ہاتھ تھلے نہیں کرنے، تجھے سارے مان رہے ہیں۔ علی کو تھوڑے 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 کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے انسان کا بچہ پن، کیا تجھے شاہ اجمل والوں نے داد دے دی؟ تو خدا سے الجھ رہا ہے، تجھے نہیں پتا مجھے سارے مانیں گے، علی کو تھوڑے مانیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ مجھے حرامی مان سکتا ہے، علی کو حرامی نہیں۔ ذرا ہاتھ سوے، ہاتھ حلالی عاشق مرتضی داد، بولا بولا زغیلا لکھل اندر۔ ہاتھ محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ اج دے دن پہ سمجھے ولایت علی دے صدقے تمہارے ہاتھ جی جی ہاتھ نہیں ہوندہ ایک جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھائی جان، سلام پہ کر دا پچھلے راضی ہو صحیح؟ اچھا مہربانی۔ بیٹھ بھائی بیٹھ بیٹھ جلدی کر، یہ تو پھر کیا ہے؟ آؤ بیٹا آؤ جی آؤ جاؤ جاؤ۔ پہلا ولی اللہ، وہ نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ بہت مہربانی بھائی جان، بہت مہربانی ہے۔ ایڈی اوکھی گل تسی بولے ہو، میں اسلام آباد ٹوریاں تے انگلینڈ تک ٹر گیا، اس گل تے کوئی بندہ نہیں بولیا، بہت شکریہ۔ پہلا ولی اللہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حضرت علامہ آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے توحید پر بحث کی ہے۔ خمینی کہتے ہیں توحید دو قسم کی ہے، 25 علی تے سر چاوی ورنہ کان بند کر۔ خمینی کہتے ہیں توحید ہے دو قسم کی، ایک ہے سمعی توحید، ایک ہے بصری توحید، ایک ہے سنا ہوا خدا، ایک ہے دیکھا ہوا خدا۔ خمینی کہتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جس نے بھی خدا کو مانا ہے اس نے سن کے مانا ہے، صرف 14 ہیں جنہوں نے دیکھ کے مانا ہے۔ جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا، اللہ کرے عاشق حسین دا ہاتھ نہ ہوئے، شیعہ دا ہاتھ نہ ہوئے، باقی جیڑا یہ سارا مہمان ہے۔ آئے 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 امام حسین علیہ السلام علیہ بیٹھ جناب جناب جناب۔ ایک ہے سمعی توحید، مہربانی سید، ایک ہے بصری توحید۔ شیعہ تو شیعہ رہے، سنی کتاب دکھاؤں، میں نے شیعہ کو چاٹنا ہے، میں نے شیعہ کو کیا کرنا ہے؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، اپنے باپ کا بیٹا ہونا ضروری۔ شاہ جمال لکھنؤے ایڈی اوکھی گلتے پہ بول دے ہو یار، جڑا ہاتھ 14 پہ آج دی رات ہو تو نہیں خالی جانا، جھولیاں بھر کے جانے تو سب۔ مہربانی جی، پہلا ولی ہے اللہ، توجہ ہے جی؟ دم دم سگی سردار آؤ بادشاہ، آؤ بادشاہ۔ سید سردار دا حکم ہے تو میں نوکری واسطے حاضر ہو گیا، انہوں نے دعا مل گئی تو علی زیارت ہو گئی، اس خوشی شامل ہو گئے۔ اور یاد رکھا ہے میرے سرداروں، میرا وطن ہے، میری مٹی ہے، میرے اپنے بیٹھے ہو۔ ہاں ہاں یاد رکھنا، آج اگر کوئی مومن کسی سے ناراض ہے نا تو اسے معافی دے دے، چونکہ آپ کے صادق مولا فرماتے ہیں غدیر والے دن اللہ نے جہنم بھی بجھا دی۔ آج کی جو عید ہے یہ عید توحید ہے، یہ بندے کی عید نہیں ہے۔ دعا کرنا میرے واسطے، دعا ضرور کرے جے میرے واسطے، آج دے دن دا واسطہ نہیں۔ پہلا ولی اللہ، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، سنی کتاب دکھاؤں۔ بادشاہ جی گارنٹی چاہیے تھوڑی، میں نے گارنٹی دیو کہ تھوڑا مجمع میرے تعاون کرے اس جملے تے، پوری زندگی جعفر نے داد نہ دیا جے، میں منت کی تھی تھوڑی پہلی دفعہ کی تھی، آج اس گارنٹی چاہیے کہ جتنا میرا دل پہ آ دینا اتنی قیمت میں چاہ دے میں تھوڑے شاہ جمال دے میں بچے دے ہی نہ کرا، بڑا ڈھیر سارا 12 گھنٹے دا سفر کر کے تھوڑے ڈر تو آیا کھڑا سید، ایک گارنٹی دی قیمت نہ ملی تو میں دکھ بڑا لگنا ہے۔ ممبر کوفہ پہ بیٹھا ہے علی، خطبہ توحید علی دے رہے تھے کہ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے۔ یا علم یمانی مجمع کے وسط میں اٹھ کے کھڑا ہوا،
علی کے سامنے ہاتھ باندھ کہتا ہے اتنے جو اپنے خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہو، حال رائے تو کا ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے چپ کر کے بیٹھو یا علم، علی اسے جھکے کیوں جسے دیکھا نہ ہو۔ ابھی بات آگے ہے، ابھی بات آگے ہے، ہاتھ تھلے نہیں کرنے، میں ہاتھ پہ بندہ دے علی دی ہتھاں دا واسطہ ہے، ایک منٹ رکنا تو علی دا واسطہ ہے، ہاتھ تھلے نہیں کرنا، علی اسے جھکا کیوں جسے دیکھا نہ ہو۔ ظالم کہتا ہے اگر دیکھا ہے تو من ہوگا وہ کیسا ہے، بلا تشبیہ اپنے سینہ توحید گنجینہ کی طرف علی اشارہ کر کے کہتے ہیں اندھے ہو، دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے جلدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری کلندر بسم اللہ پہلا ولی، ہاں پتہ نہیں کس کس ترازو میں بندے علی کو تول رہے ہیں، صرف نمازی نہ بنا علی کو، علی کی اور مولا کی قسم ہے۔ کل رات جملہ میں نے کہا ہے 6-7 منٹ میں چپ کر کے کھڑا رہا ہوں، اور کم از کم 2-2.5-3 ہزار کا مجمع تھا جو آپ کے نوکر کو مرشد بہاوا کرتا رہا۔ داد آپ نے بہت دے دی، میں دعا کا طلبگار ہوں۔ ایک لفظ ہے تو لفظ ہے اوکھا، جن سمجھ آ گئی وہ تو چپ رہ نہیں سکتا۔ آدم سے لے کر غدیر تک، غدیر سے لے کر آج تک جتنا بھی پڑھا گیا ہے علی کی ولایت پڑھی گئی ہے، حقیقت نہیں۔ کیا معرفت والے چہرے ہیں، کس چہرے پر چمک ہے، کس چہرے پہ اداسی ہے، جو آج بھی نہیں مسکرا رہا پھر کب خوش ہوگا۔ جاگنا جی، میں نوکر ہو گیا جی، ہاں ہاں ہاں، اس دربار میں کوئی طاقت ہے، کوئی جشن میں روحانی طاقت ہے جس نے میرے کلیجے میں ہتھوڑا مار دیا ہے۔ پھر خمینی صاحب کی لکھی ہوئی بات یاد آ گئی ہے۔ خمینی کہتے ہیں یہ جو عرش ہے نا، عرش یہ جسم کی حد ہے، عرش سے اوپر جسم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی وقت ہے، یہ حد ہے جسم کی۔ ہاتھ ہمارا میز سے تو مڑ دات میں لے لینی ہے نا، غلط بولو تو تمہارا احسان ہے نا۔ خمینی کہتے ہیں جہاں جسموں کی حد ہے نا، اس سے بھی اوپر 80,000 جسم علی کے اور ہیں۔ 1 2 3 4 ہاتھ گن لے بھی مرشد جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے۔ میں کہتا ہوں میں پورے پیپڑے کی طاقت دے رہا ہوں، میں اپنے سرداروں کے پاس آ جاؤں، 2 ویڈیو کیمرے ہیں، 1 2 3 4 5 100 موبائل بچے ہاتھ میں لے کر میری ویڈیو بنا رہے ہیں، پوری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، جب فیس بک پر بچے ڈالیں گے پوری ویڈیو کے سامنے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، دنیا کیا کہے گی جعفر نے ہاتھ باندھے اور شاہ اجمل والوں نے سے خیرات غدیر والے دن نہ دی، میرے بندے ہاتھوں کا ترس کھائیں تاکہ دنیا کے سامنے میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ خمینی کہتے ہیں یہ اس سے اوپر 80,000 جسم علی کے اور ہیں، یہ جو علی زمین پر جسم لے کر رہے ہیں یہ علی کا آخری درجے کا جسم ہے، علی کا جو پست ترین جسم ہے وہ یہی ہے جو علی زمین پہ لے کے آئے۔ میں کافر ہوں، میں غالی ہوں، میں نصیری ہوں، پیر صابر سلطان شاہ کو نصیری کہتے ہو، ان سادات اور عزاداروں پر فتوے لگاتے ہو۔ خمینی کہتے ہیں یہ علی کا آخری جسم ہے، تو پھر عقل کا علاج کرو۔ جس کے آخری درجے کے جسم کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ اللہ ہے، ہاتھوں وہ چمد ہے جڑا رزق اور نمک علی دا کھاندا ہے، ہاتھ نہ ہوئے تو نہ چاہے ورنہ جوان ہے، ہاتھ بلند کر علی حق اچھا علی علی بلا بلا زغیلال کلندر۔ کیا سناؤں 25-27 منٹ ہو گئے، کتنی دیر میں نے رہنا ہے؟ ہاں سرکار جاگنا جی۔ پہلا ولی اللہ ابھی تو وہیں پہ کھڑے ہیں، جو پہلا ولی ہے وہ نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا، بہت مہربانی۔ دیکھو 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 اللہ دیکھا ہے،
سوکھے سوال نہیں یار، بول دے جاؤ۔ اللہ دیکھے، ذائقہ چکھا ہے، کبھی ہاتھ ملایا ہے، کبھی خوشبو سونگھی ہے؟ اللہ کے گھر تک چلے جاتے ہو کعبہ، کبھی اللہ کے گھر سے آواز آئی ہے؟ بولو نہیں نا۔ ہر سوال کا جواب تو میں نے نہیں میں دیا ہے، مانتے کیوں؟ 1 2 3، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو گیا گزارا ہو گیا گزارا۔ 72 نہیں سرکار، 73 فرقے کے علماء کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے پاس معیار ہے حسنین کا نانا۔ ہمیں محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ ہے، ہم اتنے پکے اور سچے مسلمان ہیں، ہم نے محمد کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ ہم نے بن دیکھے کو مانا ہوا ہے۔ تو پھر مجھے بھی تو تم سے یہی شکوہ ہے، جس محمد کے صرف کہنے پر تم نے بن دیکھے کو مانا ہے، اسی محمد نے اٹھا کے دکھا کے بازو بلند۔ سلام اس ہاتھ نو جڑا ہاتھ علی نو سلام پہ کر دے، کدی محتاج نہ ہوئے ہاتھ جڑا ہاتھ بارگاہ مرتضیٰ اج بلند پہ آؤں دے۔ ہاتھ اچھے چاہو جوان سارے حیدری۔ ہاں ہاں مہربانی بھائی جان، سدا سلامت رہے بھائی جی بھائی جان۔ سردار سردار صحیح 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 نوکری پہ کر دا۔ پہلا ولی اللہ وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا میں اور آپ کیا ہیں؟ میری حیثیت کتنی، آپ کی کتنی معرفت ہوگی؟ میں نے آدم کے دروازے پہ دستک دی، جی بادشاہ۔ میں نے آدم سے پوچھا تو پہلا بشر ہے زمین پر، خلیفۃ اللہ ہے، ہم سے اللہ منوانے آیا ہے، جسے منوانے آیا ہے اسے دیکھا ہے؟ کیا خوبصورت مجمع ہے یار، کیا خوبصورت سماعت ہے آپ کی۔ ایک لفظ ہے بادشاہ جی، 1000 سے زیادہ بندے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہ بحر کے پنڈال تک بھرے ہوئے ہیں۔ 5 بندے چاہیے، 5 بندے جو اس بات کی قیمت تول کے دے دے۔ میں نے آدم سے پوچھا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کسی سے سنا ہے۔ شاباش یار، ہمت میرے مالدی کے سمے میں پنجا کھیلتے کافی تعداد جت بلند ہو گئے۔ احسان کیتے میرے ساتھ خوشاب نے، احسان کیتے میرے تے سرگودے نے، میرے تے جی 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 کسی، سبحان اللہ، شاہ جمال پڑھنے دا مزہ یہ پڑھا ہے نا جی، کسی سے سنا ہے۔ اچھا تو جب آپ نے سرکار دیکھا ہی نہیں تو اس کے ہونے پہ دلیل کہ وہ ہے؟ آدم گئے زمین آسمان ہوا فضا خلا چاند ستارے سیارے سورج سرادقات حجابات لوح قلم عرش کرسی جنت کوثر تسلیم سلسلے۔ شاباش مہربانی بھائی جان، کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے۔ بسم اللہ، آدم کا دور گزرا، ایک اور نبی، آؤ جی آؤ بسم اللہ، ایک اور نبی ہے، اس کی کشتی غوطے کھا رہی تھی۔ جناب نوح، وہ تو اب یاد آ گیا نا، وہ دعا مانگ رہا تھا، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار پھنس گیا ہوں مدد کر۔ میں نے کہا سرکار جس سے مدد مانگ رہے ہو وہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا یہ زمانہ کائنات دلیل ہے کہ وہ ہے۔ نوح کا دور گزرا اور ابراہیم، جناب ابراہیم آئے۔ میں نے کہا سرکار آپ خلیل ہیں، کیا اللہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا یہ جو کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں یہ دلیل ہے کہ وہ ہے۔ بسم اللہ۔ ابراہیم کا دور گزرا، موسیٰ آئے۔ میں نے کہا جناب آپ کلیم ہیں، اللہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ بند کر فون بیٹا، بند کر فون، چاند بند کر، تھینک یو، ناراض نہیں ہونا۔ اللہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا یہ ایک زمانہ دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اتنی چوب میں نہیں سناتا، بات بہت بڑی ہے۔ عیسیٰ کا دور آیا، میں سے نے کہا تیرے اوپر تو بھول پڑ گیا لوگوں کو کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اللہ ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ دلیل؟ اس نے کہا یہ جو دنیا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یہ کپڑا غلاف کعبہ سے افضل ہے جس میں میرا ہاتھ ہے۔ بوضو آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوں، 14 سمیع اور بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے اس بابت ساجد سن بھی رہے ہیں۔ خدا نے کسی گنہگار پہ لعنت نہیں کی، صرف جھوٹے پہ لعنت کی ہے۔
میں جھوٹ بولوں اللہ کی لعنت کی زد میں ہوں. اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. جشن والے دن، جشن والی رات، تم میں سے ایک بندہ بھی چپ کر گیا وہ مجرم ہے علی کا. ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، منبر پہ آپ کے اور میرے مرشد علی ہے، خطبہ توحید علی دے رہے ہیں. بندہ درمیان میں اٹھ کے کہتا ہے یا علی اللہ ہے؟ فرمایا بے شک ہے. مولا دلیل؟ فرمایا میں جو ہوں. جرا ہاتھ نہیں چاہ سکیا اور ہاتھ اللہ کرے مولوی نو دودھ پتی پیاندا ہونا ہے. جرا ہاتھ مولوی نو دودھ پتی پیاوے ہو جعفر نو دات نہ دیتی اس. ہاتھ اونچے حیدری. مہربانی. پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول. مہربانی. تیسرے ولی علی. بشر کی طاقت پرواز ہو سکتی جی بشر کی طاقت پرواز ہو سکتی تو علی تیرے سوچنے میں کیا بشر کی طاقت پرواز ہو سکتی تو علی تیرے سوچنے میں کیا لگتا. اور نماز تم نہ پڑھو تو آدمی نہ لگو. علی نماز نہ پڑھتے تو پھر خدا. ہاتھ بلند حیدری. تھک گئے تو بس کریں. 1 2 3 اتنی چھوٹی سی بسم اللہ. سودا ہے کھرا. کھوٹے سودے والا دکاندار گاہک کی منت کرتا ہے، کھرے سودے والا نہیں. میں سودا بیچ رہا ہوں کھرا، قیمت دو گے تو پھر چلتے چلو، چاہے ساری رات کو میں نوکری کرتا رہوں گا. تیسرا ولی ہے علی. اللہ پہلا ولی، وہ نظر نہیں آتا. جو پہلا ولی ہے اس کا فرمان کیا؟ وہ کہتے ہیں کن تو کنزن. اسی جملے بات سے فیصلہ کرنا ہے. 35 منٹ مجھے ہو گئے ہیں. فیصلہ کرنے کے آگے کتنی دیر پڑنی ہے؟ پہلا ولی کہتے ہیں کن تو کنزن مخفیم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسرا ولی ہے رسول. وہ کہتے ہیں کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم نہ پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا. تیسرے ولی ہے علی. علی کیا کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں کن تو ولیًا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. غدیر میں سمیٹ کے تواڈے سامنے لے آندی ہے اگر بندے میرے ساتھ انصاف کرے تو. پہلا ولی اللہ، وہ بھی کن تو. دوسرا ولی رسول، وہ بھی کن تو. مہربانی بابا جی. تیسرا ولی علی، وہ بھی کن تو. اللہ بھی کن تو، رسول بھی کن تو، علی بھی کن تو. اس لیے تو محمد نے کہا تھا من کن تو. ہاتھ چایا کرو، خیرات مل دی ہے دروازے زہراتوں. آج دی رات منگ لے جو منگنا یار. جی 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 ہاتھ اونچے حیدری. سرکار ہاتھ اونچے کرو حیدری. مہربانی. علی جل ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے، و خلیفاتہ بلا فصل. یہ ایک جملہ ہے نا. ابھی مجھ سے پہلے سادات عظام خطاب فرما رہے تھے، عظمت بخاری صاحب، بابا پیر محمد عباس شاہ صاحب، تو وہ بھی کتابوں کے حوالے دے رہے تھے. میں چھوٹا سا طالب علم ہوں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے امالی شیخ صدوق. بات توجہ کرنا، داد نہ دینا. امالی کا مطلب ہوتا ہے املا. جس طرح بچے کو نہیں املا لکھاتے اسکول میں، تو شیخ صدوق اپنے شاگردوں کو املا لکھواتے گئے تو وہ کتاب بن گئی. اس لیے اسے کہتے ہیں امالی شیخ صدوق. مہربانی سے. ایک بندے نے شیخ صدوق سے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے قبلہ ایک بندے کو نماز نہیں آتی تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا یاد کرے. انہوں نے کہا جی جب تک یاد نہیں ہوتی، 1 2 3 جتنے دن یاد نہیں ہوتی، مہینہ لگتا ہے، 10 دن لگتے ہیں، 2 دن لگتے ہیں، وہ تو بندے کی عقل پر ہے نا. چلو اسے 10 دن میں یاد نہیں ہوتی تو کیا وہ 10 دن نماز نہ پڑھے؟ اڑ جاؤ گے اگر غدیر دل میں ہے تو، ورنہ میں معافی مانگوں گا. اس نے کہا کیوں؟ معافی تو نماز کی تو نہیں ہے معافی. انہوں نے کہا جو اسے آتی نہیں تو کیا کرے؟ شیخ صدوق کہتے ہیں چلو اسے کعبے کا پتہ تو ہے نا کہ کعبہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے یا اس طرف ہے. جی وضو بھی کرنا آتا ہے؟ جی آتا ہے.
اللہ اکبر کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، کعبے کی طرف رخ کر لے تو اللہ اکبر کہہ لے۔ آگے پڑھنی ہے الحمد، نہیں آتی اس سے الحمد، تو الحمد کی جگہ کوئی اچھا ذکر کرے۔ جڑا نہیں بولے نا، میں قصوروار ہوں اس کا، میں اسے سمجھا ہی نہیں سکا، وہ میرے ساتھ ہم سفر ہے۔ آگے کوئی اور صورت پڑھنے میں اجناتا نقل کا اثر پڑھنے، صورت والا اثر پڑھنے، کوئی صورت پڑھنے نہیں آتی تو اس کی جگہ بھی کوئی اچھا ذکر کرے، دعا کرائے جی۔ رکوع میں چلا گیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ نہیں آتا تو اس کی جگہ کوئی اچھا ذکر کرے۔ سجدے میں گیا، آئیو جعفر دیتے ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہیں آتا تو اس کی جگہ کوئی اچھا ذکر کرے۔ میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ سید اس جملے پہ نہیں بولیں گے قیامت کے دن میں تمہارے دادی علی کو شکایت لگاؤں گا، مولا کیسی اولاد تھی تیری جو تیرے فضائل حقیقت سن کے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے۔ امتی نہ بولے میں ان سے راضی کھڑا ہوں۔ دعائے قنوت نہیں آتی، اچھا ذکر کرے۔ تشہد نہیں آتا، اچھا ذکر کرے۔ فتویٰ ہے شیخ صدوق کا، مثلا جعفر جتوئی نہیں آتی مجھے نماز، حکم ہے شیخ صدوق کا کہ جب تک نہیں آتی تب تک کوئی اچھا ذکر کرے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، نہیں آتی الحمد، میں شروع ہو گیا یا علی یا علی یا۔ کوئی حلال زادوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، جس چہرے پہ چمک ہے وہ کبھی دکھ ہی نہ دیکھے۔ ہاتھ اونچے حلالیاں دے حیدری۔ او بھائی علی سے بڑا اچھا ذکر کون سا ہے؟ ہاں، ولایت علی میں نے کرشمہ دیکھا ہے، معجزہ دیکھا ہے۔ کیا تم تھک گئے ہو؟ تو پھر چہرے پہ تو مسکراہٹ رکھو، ڈرا رہے ہو مجھے جیسا نہ رہا آج نہ کھلسو تو کنا کھلسو۔ ہاں، ولایت علی میں نے کرشمہ دیکھا ہے، ایک معجزہ دیکھا ہے۔ کیا؟ پہلے تو دل میں آتی نہیں۔ کیا بات ہے جو میرے بچے بول پڑے، اگر آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ کوئی کافر کہے، کوئی غالی کہے، کوئی نصیری کہے، کوئی مشرک کہے، جیڑے تے آئے ہو جاسوسی کرن کہ جعفر جتوئی کی پڑھ دے، انہاں دے داد میں نو چاہی دی نہیں۔ جیڑے آئے ہو خریدار، سامنے رہنا۔ 1001 دلیل ہے میرے پاس، آپ کے نوکر کے پاس، کہ دل میں علی آ جائے تو جاتی نہیں۔ 1001 دلیل۔ میں ایک آدھی دلیل سناتا ہوں پھر چھٹی۔ شام کا ملک، دشمن علی کی حکومت، کرفیو کا آرڈر ہے جناب کہ جو بندہ صرف علی کا نام لے بندہ قتل کر دو، گھر جلا دو، سامان لوٹ لو، عورتیں ہیں تو قید کرو، صرف نام لے، صرف نام لے۔ توجہ میری طرف نا جی۔ اسی شام کے ملک کے سنٹر چوک میں علی کا ایک نوکر کھڑا ہے جس کا نام ہے حضرت حجر بن عدی۔ تھوڑے بندے بولے ہو، باقی بندے چپ کر گئے، پتہ نہیں کیوں چپ کر گئے۔ حضرت حجر کو سلام کرنے والے ہاتھ تھوڑے اٹھے کیوں ہیں بادشاہ جی؟ حضرت حجر کا معجزہ میرے نوجوان بچوں نے جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا، بچوں نے فیس بک پہ دکھایا ہے کہ 1400 سال کے بعد دشمنان علی نے حضرت حجر کی قبر کو کھودا ہے، قبر سے حضرت حجر کی لاش کو نکالا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی حضرت حجر نے دشمن علی کے چہرے پر جوتی مار دی ہے۔ جیسے پہلے سویا تھا آج بھی ویسے سو رہا ہے، جیسے پہلے داڑھی تھی آج بھی ویسے داڑھی ہے، جیسے کفن تھا میلا بھی نہیں ہوا۔ منت کر رہا ہوں ویڈیو کیمرے کے سامنے، یہ تو علی کے موالی کی قبر کھود کے دیکھا ہے نا کہ جیسے تھا ویسا ہے۔ ایک علی کے دشمن کی قبر بھی کھود، اندر سے کتا نہ نکلا تو میں مذہب چھوڑ۔ تیری جوانی سلامت رہے۔ حسین دی ماں ہاتھ محتاج ہی نہ کری جڑے ہاتھ علی نو سلام پہ کر دیں۔ حلالیاں دے ہاتھ اچھے حیدری۔ حضرت حجر، آپ کی کیا بات ہے؟ ان سرداروں کی کیا بات ہے؟ ان ہاتھوں کی کیا بات ہے؟ اس سماعت کی کیا بات ہے؟ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہو، میں آپ کی زیارت نہیں کر پا رہا، سلامت رہیں آپ۔ حضرت حجر اسی شام کے چوک میں کھڑا ہے، جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، مہمان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، ذاکر بھی ہوں،
آپ کے عقیدے کا وکیل بھی ہوں. ہر حوالے سے آپ پر واجب ہے مجھے خالی نہیں بھیجیں گے. میں دھن دولت نہیں مانگ رہا, بس یہی قیمت مانگ رہا ہوں, مجھے سلام نہیں کرنا, علی کو سلام کرنا ہے. حضرت حجر نے اسی شام کے چوک میں کھڑے ہو کر جو حجر نے بات کی ہے, میں جب شام گیا تھا نا زیارات پہ, تو حضرت حجر کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے میں پتہ نہیں کتنی دیر کہتا رہا واہ 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 واہ. 300 سے زیادہ بندے تھے حسین کے ماتمی. مجھے کہتے ہیں یار تو حجر کو واہ واہ کس بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹھو میں تمہیں سناؤں. پھر جب انہیں سنایا تو پھر 300 بندے نے کہا واہ 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 واہ. آپ کو بھی سناتا ہوں کتنے ہاتھ حجر کو سلام کریں گے. شام کے جیسے رذیل ترین دشمن کے ملک میں حضرت حجر کہتا کہ حجر کہتا ہے یا اہل الشام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت خیر البشر من ابا فقد کفر. حضر کہتے شامیوں تمہیں محمد کا فرمان بھول گیا ہے؟ حسین کے نانا نے فرمایا نہیں تھا یا علی جس نے تجھے جب جہاں جس جگہ جس وقت جس لمحے چھوڑا وہیں پہ کافر ہے. واہ 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 واہ. میں ڈرا ہوا تھا لیکن حلال زادوں کے ہاتھ بلند ہے. جس نے چھوڑا نہیں بولا جو بندہ وہ پھنس گیا ہے. جب چھوڑے جو سر مارو مارو نا, سر مارو ہاں ہوندی ہے بھائی, اے ہاں ہے. جس نے چھوڑا جب چھوڑا دو سیکنڈ مشکل سے بولتے ہو, یکدم چپ کر جاتے ہو. عادت بدلو, تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو. جس نے چھوڑا جب چھوڑا جہاں چھوڑا. یار کس بندے نے مجھے داد دے دی, کیسے بندے چپ کر گئے. جو چھوڑے جب چھوڑے. یہ من کن تو مولا فاز علی مولا کا کیا معنی ہے کہ جس کا میں مولا؟ ایسے نہیں, یہ من عام ہے عربی میں. اس کا معنی ہے جس کا میں مولا, جس جگہ میں مولا, جب سے میں مولا, تب سے علی مولا, اسی جگہ علی مولا, اسی کا علی مولا. محمد کلمے میں مولا تو علی بھی ہے. مہربانی سرکار. وہیں پہ کافر ہے جیسے نے چھوڑا. حجر کہہ رہا ہے گرفتار ہو گیا حجر. پہلی پیشی دشمن کے سامنے وہ بولا نہیں حجر سے. دوسری پیشی نہیں بولا, نیند آ رہی ہے. تیسری پیشی نہیں بولا. چوتھے دن لے گئے سپاہی, وہ نہیں بولا. پانچویں چھٹے دن نہیں بولا. ساتویں دن حجر گیا. تخت پر علی کا دشمن بیٹھا ہے, 900 سے زیادہ بندہ کرسیوں پہ بیٹھا ہے, ننگی تلواریں لے کر جلاد کھڑے ہیں. حجر ضعیف ہے, سفید داڑھی ہے, رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. کس بندے سے کہوں اس چپ مجمع میں کہ وہ مجھے قیمت دے دے؟ مجھے نہیں, حجر کو سلام کرے. حجر اس کو دیکھ کر کہتا ہے 7واں دن ہے مجھے تیرے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ تخت بھی تیرا ہے, لشکر بھی تیرا ہے, عسکر بھی تیرا ہے, تلواریں بھی تیری ہیں, جلاد بھی تیری ہیں, یہ چمچے کرچے سارے تیرے ہیں. میں علی کا نوکر ہوں, ضعیف آدمی ہوں, رسیوں میں جکڑا ہوا ہوں. 7واں دن ہے میں تیرے سامنے آتا ہوں. بابا جی گل وڈی ہے, تو میرے ساتھ بولتا نہیں ہے, ڈرتا ہے مجھ سے. جیسے ہاتھ نیچے آیا انہوں پتہ ہی نہیں حجر کیا کیا. ہر حلالی دے چہرے تے الحمدللہ مسکراہٹ ہے. ہاں جیتے رہے آپ. مہربانی. ڈرتا ہے, پھر چپ کر لو. ہاں اپنی عادت پہ پورے رہو آپ. ڈرتا ہے مجھ سے. واہ 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 واہ. اپنے آپ کو میں نے داد دے لی, اب سرداروں کو تکلیف نہیں دینی. اب آپ کے بولنا نہ بولنا اور بات ہے, بس دعا مجھے دینا. وہ کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے حجر سے. جسے سننے کا ڈھنگ آتا ہے نا, جس طرح مجلس پڑھنا, جشن پڑھنا فن ہے, سننا بھی فن ہے. جسے فن آتا ہے وہ استعمال کرے. حجر کہتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے. فرماتے ہیں نہ چھوڑوں تو. شاباش. یہ ہیں حلالیوں کے چہرے, یہ ہے میرے سامنے حلال زادوں کا اجتماع. نہ چھوڑوں تو. بادشاہ جی جب میں شام گیا تھا میں نے علی کی مخدومہ بیٹی سے صرف پھیپڑا مانگا ہے, باقی کچھ نہیں مانگا.
باقی مجھے عالیہ مخدومہ نے بن مانگی عطا کیا ہے. میں نے کہا بی بی جب تک میں زندہ رہوں تیرے باپ علی کی ولایت کی میں نے وکالت کرنی ہے, میرا پھیپھڑا خراب نہ ہو, چونکہ پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر مارتے ہیں, پھیپھڑے کے ذریعے آواز نکلتی ہے. میرا ٹھیک ہے, خدا کرے تمہارے بھی ٹھیک ہو, پھیپھڑا ٹھیک ہو تو اونچی آواز سے آج بولنا ضرور ہے. اس نے کہا پھر میں جلاد کو حکم دیتا ہوں, اگر تو نے علی علی کرنا نہ چھوڑا تیری گردن کاٹ کے تجھے قتل کرتا ہوں. جب موت کا حکم سنا نا, حضرت حجر نے رسیوں سے ہاتھ نکال کے تلواروں کے نیچے سے نکل کے 7 قدم آگے چل کے اسے دیکھ کر حجر کہتا ہے جائے لعنت ہو تجھ پر, تو نے میری محبت کی قیمت لگائی نہیں. صدقے 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 ہاتھ وہ چبدا ہے جڑا رزق علی دا کھاندا ہے, جن دی چھت غازی دالا میں ہاتھ اچھے حیدری. صدقے بہت سے 50 منٹ ہو گئے, اب کہو تو میں جاؤں. 1 2 3 روکن دا والی نہیں آندا. جاگنا سرکار, ختم ہو گئی میری پڑھائی. کوفے کا شہر, علی کا دشمن تخت پر, ابن زیاد بے شمار, سامنے علی کا نوکر کھڑا ہے, سفید ریش, سفید زلفیں, ولایت علی کے ٹیک سے شاباش, کمر سیدھی کر کے کھڑا ہے. کون؟ حضرت امیر صاحب تمار. ناراض نہیں ہونا, 5 بندے بولے ہیں کیونکہ روز جناب امیر صاحب کا نام سنتے ہو نا, اس لیے کون داد دے, صرف تواڈے واسطے جملہ پہ آنا, کلے تواڈے واسطے, باقی واسطے داد. میں ناراض نہیں ہونا, میں مرشد حوالے پہ کرتا. حضرت امیر صاحب تمار کا میں نے فرمان پڑھا تھا, 7 دن مجھے نیند نہیں آئی کہ ہم کیا ہیں, میسم کیا کہہ رہا ہے. میسم کہتا ہے یاد رکھو جب تک لوگ تمہیں عشق علی میں پاگل نہ کہیں تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. 1 2 اور جس ہاتھ نہیں چاہیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ میسم کی بیان ہے. جی بھائی جان, جی بھائی جان, سادہ سکھی رہو, ہاتھ اچھے حیدری. اللہ اکبر. ایک نعرہ مار, تیری مہربانی ناراض نہ ہو, ہاتھ اچھے حیدری. یا علی مہربانی. یہ تو آپ کے بچے جانتے ہیں کہ کھجوریں بیچتا تھا میسم, جانتے ہو نا, کھجوروں کا ٹوکرا رکھ کے نا اپنی دکان پہ بیٹھا ہے کوفہ کے بازار میں, شدید ترین گرمی, اور عرب کی گرمی سے بس یہ بیٹھا ہے بیچارہ دکان پر. ادھر سے میرے مولا آ گئے امیر المومنین. میسم نے دکان چھوڑی, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, جو علی نے جملہ کہا اس پہ داد نہ دینا چونکہ آپ کا سنا ہوا ہے. علی فرماتے میسم تم گھر جاؤ, ہم بیچتے ہیں تمہاری کھجوریں. کیا بات ہے, ہاتھ دی یار, احسان کی تجھے خدا دی قسم. میں نوکر ہو گیا. اگلے جملے پہ اگر بول پڑے نا, یہ تو آپ کو سنا ہوا تھا, تو پھر جب میری قبر میں پہلی ملاقات اپنے مرشد علی سے ہوگی نا, گواہی دوں گا کہ بادشاہ میں وہاں جشن پڑھنے گیا تھا سادات عظام کے پاس, تو وہاں انہوں نے حد کر دی تھی, نہ بولو تو میں آپ سے پھر بھی راضی. علی فرماتے تو گھر جا, میں تیری کھجوریں بیچتا ہوں. بیٹھا تو زمین پہ تھا علی کی نالین کے پاس, یوں ہاتھ باندھ کے کہتے مولا یہ خود میں گھر جاؤں, ٹھنڈی چھاؤں میں جا بیٹھوں, اور اللہ کے بدن کو دھوپ پہ بٹھا. واہ بھائی واہ, بھائی کیا بات ہے. میں یاد ہو گیا, میں واقعاً گواہی دیا گا. جیسے ہاتھ نہیں چاہیا انہیں پتہ نہیں لگا, جوانی دا کیڑا فائدہ ہی, بندہ بھریا چولا پا کے داد علی نہ دے وے, تیرے چولے دا کیڑا فائدہ. سلام, جیتے رہے جناب, سکھی رہو. علی فرماتے حکم ہے ہمارا, جاؤ. اب حکم ماننا واجب, حکم ماننا واجب ہوتا ہے. الامر فوق الادب, امر حکم جو ہے وہ ادب سے زیادہ اچھا ہے. دکان پہ علی کو بٹھا کے خود آ گیا گھر, بس یوں آیا, حکم پورا ہو گیا, وہیں سے واپس. علی گرمی میں بیٹھا ہے, مہربانی. ادھر سے میسم آیا دکان کے سامنے, ادھر سے ایک سوالی مانگنے والا علی کے سامنے آیا. اس نے علی کے سامنے ہاتھ پھیلائے, مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھجوریں دو, کچھ. اس نے کہا کچھ. میرے مولا نے بلا تسبیح ٹوکرا اٹھایا, سارا سب کچھ. مہربانی سید,
سوالی کی جھولی میں ڈال دیا سارا ٹوکرا. مہربانی جی. خالی ٹوکرا علی نے دکان پہ رکھا. یوں میسم کو دیکھ کر میرے بلا تسبیح میرے مولا مسکرا پڑے. وہیں کھڑے کھڑے میسم نے ہاتھ باندھ کے وہ بھی مسکرا پڑا. علی فرماتے ذرا جی سرکار مسکرایا کیوں ہے؟ کہتے سرکار وہ پہلے آپ مسکرائے ہیں. کیا بات ہے. کراچی ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, کوئی شہر ہو گیا, دنیا کا کوئی ملک ہو گیا, صرف ایک خوشاب تو سرگودا نہ ہویا میرے سامنے جڑے بندے بیٹھے ہو تو مڑ میں گلہ نہ کرا اتنے میرا گلہ بڑھتے چکے گل تو مزاج دی. علی فرماتے میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ اگر میں اسی طرح تیری دکان پہ روز بیٹھتا رہا تیرے کھجوراں تے وک گیاں. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کہتے مولا یہ چند کھجوریں کیا ہے, نسل تیری جوتی پہ قربان کر دوں, میں صدقے جاؤں کہ مولا تیرا حق کے مودت مجھ سے ادا ہوتا ہے. بابا جی جملہ ہونا آ گیا ہے ہاتھ پہ بندہ ہے نوکر دے ہاتھ سمجھ, جعفر دے سمجھ, ذاکر دے سمجھ, مہمان دے سمجھ, تر ضرور کھامے اس سے گل تے ضرور بولی بھاویں سمجھ آوی تے بھاویں نہ آوی. گل ایڈی بڑی ہے جبریل میں نہ آ کے داد دے تے میری داد پوری نہیں ہوندی. علی فرماتے میر صاحب اتنا مانتا ہے مجھے. کہتے مولا کہاں مانتا ہوں, مانتا ہوتا تو سلمان نہ ہوتا. حلالیاں دے ہاتھ اچھے, حلالیاں دے ہاتھ اچھے, اچھے ہاتھ حلالیاں دے حیدری. علی فرماتے چال میسم جتنا مانتا ہے. مہربانی جی. علی تمہیں اجر دینے لگا ہے. مولا حکم. فرماتے آج کے بعد تیری کھجوروں کی دکان بند. مولا تو میں کیا کروں گا؟ علی فرماتے تیری حکمت کی دکان شروع. ایک حرف تاریخ سے بہر ہو میں اپنی زبان کاٹ کے تمہارے شاہ جمل کے کتوں کو پھینک دوں. کیا فائدہ اس زبان کا جو منبر آل محمد پہ جھوٹ بولے. صحیح نوکر سے مولا حکمت کی دکان. علی فرماتے ہاں. کہتے مولا میں پوڑی بدنی نہیں آندی, میں نبض دیکھنی نہیں آندی, میں حکمت کہاں سے؟ علی فرماتے جھلا تجھے نبض دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی تجھے خیرات دے رہا ہے. شاباش. میسم تو جس بندے کو دیکھے گا نا دیکھتے ہی تجھے پتہ چل جائے گا اس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کس جگہ مرنا ہے. یار کیا بات ہے, دل نہیں کر رہا میرا جانے کو, ٹائم بھی میرا ویسے پورا ہو گیا ہے, اوپر 2-3 منٹ ہو جائے تو معافی مانگوں گا. دور دور سے مریض میسم کے پاس, کون حکیموں کو پیسے دے؟ ضروری ہے. میسم دے کر کہتا خیر خیر ہے, 1-2 دن بیمار ہے, ٹھیک ہو جائے گا, لے جاؤ. وہ ٹھیک ہو جاتا. جس کی موت قریب ہوتی کہتے 1-2 دن کا مہمان ہے, کھلاؤ پلاؤ, یہ دنیا سے جانے والا ہے, وہ مر جاتا. گھنٹے بعد گل پہ کردہ زندگی بھر میرے نال داد نہ دیویں, زندگی پوری جدن میں تیرے شاعر چاہواں میں نے یاد کراویں بھی تو آکھیا ہی پیر صابر سلطان دے کور بھی داد نہ منگسا, میں نے یاد چکراویں میں نہ منگسا, لیکن زندگی پوری دی داد میری جھولی چ پا دے. اگر زندگی نہ دے میں تو ناراضگی نہیں, اج پوری پا دے. حسین دی قسم ہے. یہی میسم کھڑا ہے کوفہ کے چوک میں, ادھر سے حضرت حبیب ابن مظاہر آ گئے, حسین کے بچپن کا دوست, کربلا کا شہید حضرت حبیب. اب میسم کو تو خیرات ہے علی کی. میسم نے حبیب کو دے کر کہا حبیب 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان جمعے کا دن عشق حسین میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. یہ کہا میسم نے, بطول کی قسم ہے مرشد. حبیب نے پلک نہیں جھپکی, میسم کو دے کر کہتا ہے کوفے کا شاعر, ابن زیاد کی حکومت, کھجور کا درخت. ہاں اہن حلالی اہن موالی میرے مرشد علی دے. علی حق ہاتھ اچھے حیدری ہی. مہربانی. عشق علی میں تو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. حبیب نے کہا, بس حبیب نے کہا, حکیم صاحب یا علی کر گئے. یوں حبیب کو میسم دیکھ رہا ہے, کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ اس نے کہا تجھے کیسے چلتا ہے؟ میسم کہتے ہیں میں نے تو 3 سال علی کی نوکری کی ہے,
3 سال کے بعد شاہ ولایت کو مجھ پہ ترس آیا، علی نے مجھے خیرات میں یہ عطا کی ہے، میں جسے دیکھتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حبیب کہتا ہے جاؤ بھولا بادشاہ، اتنی دیر لگا دی خیرات لینے میں، تو نے 3 سال علی کی نوکری کی ہے۔ ماتمی جاگنا بھائی، میں نے صرف 3 دن حسین کی جوتی صاف کی۔ یہ ہے حقیقتیں، یہ ہیں حلال زادے، کون ان سے علی چھین سکتا ہے؟ جیتے رہو، ختم ہوگی مرشد میں جانے لگا ہوں۔ یہی میسم، دعا کرنا جی، یہی میسم رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ مجھے دیکھنا 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 دیکھنا، یہ پڑھنے سے لطف نہیں آئے گا، آپ کو دیکھنے سے آئے گا۔ سامنے تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، کرسیوں پر چمچے کرچے بیٹھے ہیں۔ جاگ بھائی، نہ کر بھائی، 2 منٹ نہ کرنا، چاند ناراض نہ ہوگی۔ یوں تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہے، سامنے میسم کھڑا ہے، یوں حضرت میسم ابن زیاد کو دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں۔ آخر وہ کتا تخت پر بے چین ہوا، پریشان ہوا، اس نے وہیں سے بیٹھ کر بلاتے سے بھی کہا، او بڈھا کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ بادشاہ جی میں جانے لگا ہوں۔ پورا پنڈال میسم کو اٹھ کے سلام کرے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے بھی بزرگ، چمچے کڑچے بھی اسی کے ہیں۔ اس نے کہا کیا دیکھ رہا ہے مجھے؟ فرماتے ہیں سچ کہا تھا میرے مرشد علی نے کہ میسم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہوگا۔ یہ ہاتھ نہیں ہوتا، یہ کشکول ہوتا ہے، یہ ہاتھ نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ جی میں جانے لگا ہوں، یہ ایک چیز میری ہے، میں بس اٹھا کے میں گیا آپ کی دعا کے سائے میں۔ حکم تھا تعمیل ہوگی، وعدہ تھا آپ سے وفا ہو گیا۔ ذکر علی کے بہانے سے نظیم ازادار ولائی حلالیوں کے چہروں کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی، آپ سے دعا مجھے مل گئی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے زبان کاٹ دو اس بڈھے کی۔ میسم کہتا ہے یہ کون سی نئی بات ہے، یہ بھی تو میرے مرشد علی نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ تیری زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے معاذ اللہ، میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا ہے، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی۔ جناب میسم کہتے ہیں نہ کاٹ زبان، لیکن تو اسلامی ملک کا امیر ہے، اسلام اجازت دیتا ہے مرنے والا چاہے کافر کیوں نہ ہو اس کی ایک خواہش پوری کرنی چاہیے، میری ایک خواہش ہے پوری کر۔ کون سی؟ کہتے پورے کوفہ کو بلا۔ سارا کوفہ میسم کے سامنے، تخت پر ابن زیاد، سامنے کوفہ والے، درمیان میں میسم۔ کوفے والے کہتے میسم خیر ہے، کوئی ہمیں وصیت کرنی ہے؟ کہتے وصیت نہیں کرنی، تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے۔ وہ کون سی؟ کہتے تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے، کھاتے میں نام کسی اور کا ہے۔ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے زبان کاٹو اس بڈھے کی۔ جب زبان کاٹنے کا حکم آیا پورے کوفہ کے سامنے میسم دھمال مار کے کہتا ہے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلا؟